السلام علیکم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انسان جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہوتی ہے، اور جو بندہ اپنی مرضی سے شیطان کے تابع ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی ہے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت بندے کو اگر احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو اس کے لیے توبہ کرنا اور اس گناہ کو چھوڑنا کسی نہ کسی وقت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ کرتے وقت گناہ کی حالت میں یا گناہ کرنے کے بعد اس کو یہ سوچ ہی نہ آئے کہ میں گناہ کرتا ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس کے لیے توبہ کرنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ہے جس کو سگریٹ نوشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو لوگ اس کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ اس کو جائز سمجھ کر یا اس کے بارے میں یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، گناہ در گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بندے کو کچھ خیال آتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے نہ کروں بلکہ چھپ کر گناہ کروں، تو گناہ کو واضح طور پر کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور گناہ کو چھپا کر کرنا یہ اس جرم کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے۔ لیکن سگریٹ نوشی ایک ایسا گناہ ہے جس کو بندہ سب کے سامنے کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے، تو بندے کو ذرا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو اس گناہ سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے اور لوگوں کو بچنے کی دعوت بھی دینی ہے۔ سگریٹ نوشی کے حوالے سے 3 حصوں میں نے اپنی گفتگو کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نے سگریٹ نوشی اور نشے آور چیزوں کی حرمت کے دلائل پیش کرنے ہیں۔ اس کے بعد سگریٹ نوشی کے جو نقصانات ہیں، اس طرح کی نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کے جو نقصانات ہیں ان کو واضح کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر میں نے بتانا ہے کہ ان گناہوں سے ان سگریٹ نوشی سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حرمت کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں آپ سب کے لیے حلال ہیں۔ تو یہ بات جو سگریٹ نوشی ہے یہ بالاتفاق پاکیزہ نہیں ہے، یہ خبیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی اللہ نے بیان کی ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ لوگوں پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی سگریٹ نوشی ناپاک ہے، خبیث ہے، گندی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری دلیل قرآن سے یہ پیش کی جا سکتی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ سگریٹ نوشی اور اس طرح نشہ آور چیزیں استعمال کرنا یہ تبذیر ہے، یہ شیطانی کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے جیسا ہے۔ تو اس کو فضول خرچی ہونے کی وجہ سے ہمیں گناہ سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی دلیل اس کے حرام ہونے کی اور حرمت ثابت کرنے کے لیے یہ پیش کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ سگریٹ نوشی کرنے والا بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح کی خودکشی کی ایک صورت ہے کہ انسان آہستہ آہستہ یہ سگریٹ کی وجہ سے اپنی صحت کو خراب کر لیتا ہے، آخرکار بندے کی جان کو یہ سگریٹ نوشی ختم ہی کر دیتی ہے۔ 5ویں دلیل
اس کے حرام ہونے کی یہ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل مسکرن و مفترن، ہر نشاور چیز اور ہر فطور میں ڈالنے والی چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور اگلی دلیل اس کی یہ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضاعت المال، اپنے مال کو ضائع کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث اس طرح بھی آتی ہے کہ 5 چیزوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ لگایا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ سب دلائل جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لہسن اور تھوم اور پیاز کھا کر مسجدوں میں نہ آیا جائے، کیونکہ وہ بدبو پیدا کرتے ہیں، تو اس سے انسان دوسرے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بھی یہ سگریٹ نوشی بھی حرام ہے، کیونکہ یہ دوسرے بھائیوں کو، دوسرے ساتھیوں کو تکلیف دینے کا ایک سبب ہے۔ گاڑیوں میں اور پبلک مقامات پر اکثر جگہوں پر لوگوں کو اس وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ سب باتیں تھیں سگریٹ نوشی کی حرمت پر۔ اب آتے ہیں سگریٹ نوشی کا نقصان کیا ہے۔ سب سے پہلا اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ جہنمیوں کی ایک غذا ہے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی کا یہ بھی نقصان ہے، سگریٹ نوشی سے بھوک کم لگتی ہے، ٹی بی کی بیماری پیدا کرتی ہے، سگریٹ نوشی سے کھانا دیر میں ہضم ہوتا ہے، سگریٹ نوشی کلیجے کو کھوکھلا کر دیتی ہے، پھپھڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے۔ اور سگریٹ نوشی ایک ایسی بیماری ہے، ایسا یہ عمل ہے جس کے ذریعے بلغم اور کھانسی یہ بیماری بن جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے انسان کو ہارٹ اٹیک کا زیادہ خدشہ ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی بندے کے معدے کو زخمی کر دیتی ہے اور ایک انسان کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیتی ہے دوسرے انسان کی جو سگریٹ نوشی کرنے والا ہے، کہ وہ اس سے نفرت محسوس کرتا ہے کہ یار یہ سگریٹ پیتا ہے، اس سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان یہ بہت نفرت پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ ان سب نقصانات کے پیش نظر ہمیں سگریٹ نوشی سے باز رہنا چاہیے۔ اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے اپنے دل سے ارادہ کریں کہ میں نے اب یہ گناہ چھوڑ دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کریں، پختہ عزم کریں، توکل کرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور نمبر 3، روزانہ اس کے نقصانات کو ذہن میں گھمائیے، ذہن نشین کیجئے۔ چوتھے نمبر پر مفید اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے اور گندے دوستوں کی مجلسوں سے احتراز کیجئے، گندے لوگوں سے میل جول کم کیجئے جو اس طرح کی نشے بازی کرتے ہیں۔ جب سگریٹ کی خواہش پیدا ہو تو الائچی استعمال کریں، سونف استعمال کریں، یا اس طرح کی جو بھی حلال چیزیں ہیں بطور خوراک لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال کریں، انشاءاللہ سگریٹ کی عادت سے بندہ بچ سکتا ہے۔ تو سگریٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ چائے کم کریں گے تو سگریٹ کو بھی کم کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور مسواک کریں، مسواک بار بار کریں، مسواک جیب میں رکھیں تو انشاءاللہ سگریٹ چھوڑنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ذہن بنائیں کہ جب ہم یہ سگریٹ نوشی والا گناہ چھوڑیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں ان سب نقصانات کو اور اس کی حرمت کے دلائل کو سامنے رکھ کر، ہمیں اس کو چھوڑنے کی ہدایات کو سامنے رکھ کر
ہمیں اس گناہ کو چھوڑنے کی طرف جانا چاہیے، اور جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور اس کے بعد بڑے بڑے نشوں کی طرف جاتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اس پر میں ایک مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے سگریٹ کو کیسے چھوڑا تھا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ تو میں سب دوستوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو جمعہ پڑھانے والے لوگ ہیں، جمعہ پڑھانے والے ساتھی ہیں، وہ ان دلائل کو یاد کریں کہ ان دلائل کی وجہ سے یہ سگریٹ نوشی حرام ہے اور اس کے نقصانات یہ ہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے جمعہ پڑھائیں، خطبہ دیں، تقریر کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کی بات سن کر اپنی اصلاح کر ہی لے گا۔ اور اگر ایک بندہ بھی ہمارے تبلیغ کرنے سے صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔